تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے، آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے، اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے، اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے. میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولیں گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ، کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے، ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو، دیکھتے او ذاکر صاحب آئے، وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے، کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا؟ حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا؟